سب موجود ہیں اختر علی صاحب جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کالم نگار ہیں اور نوجوانوں کو لیڈرشپ کا سبق دے رہے ہیں کالجز میں، یونیورسٹی میں اور دیگر مقامات پر۔ آئے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس شعبے میں لیڈرشپ جو ہے موٹیویشنل کے شعبے میں کس طرح آئے اور ان کی انسپریشن کون ہے، انہوں نے کس سے سیکھا۔ جی اختر صاحب، آپ اس شعبے میں کیسے آئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ عبداللہ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں اور مجھے آپ نے انوائٹ کیا۔ تھینک یو ویری مچ ونس اگین بیکاز یو آر ون آف دا پرومیننٹ پرسن اکارڈنگ ٹو موٹیویشنل فیلڈ۔ دین جہاں تک بات ہے میری کہ میں اس فیلڈ میں کیسے آیا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں لیڈرشپ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جتنا پڑھتا گیا مجھے فیل ہوا کہ کہیں نہ کہیں خلا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک برننگ ڈیزائر تھی کہ کوئی اپروچ ملے، کوئی ٹریک ملے۔ تو سیلف ڈسکوری کا جو مرحلہ ہے، جو اپنی تلاش، یہ آلریڈی میرے اندر جاری تھی کہ مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم یہ حکم بھی ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنے ویژن کو ایسا ویژن سیٹ کر لیتا ہے جو قوانین قدرت کے مطابق بنایا گیا اور اس کے کمپلیٹ ہونے سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہو، تو قدرت کی طاقتیں اس کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ آپ یہ لازمی کامیاب ہوں اس میں۔ تو قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ میرے انسپیریشنل پرسنالٹیز ہیں، اور ان سے بھی پہلے جاوید چودھری صاحب بہت بڑے کالمسٹ ہیں۔ ان کی تحریریں میں نے پڑھنی شروع کی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جو میرے اندر خلا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ سے جڑ رہا ہوں۔ اپنے آپ سے جڑ رہا ہوں۔ تو پھر مختلف قسم کی بکس پڑھی، ان میں سب سے زیادہ جو مجھے انسپائر کیا، جو اس فیلڈ کی طرف مجھے لائے، وہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے انسپائر ہیں ان سے، اور میں قاسم علی شاہ صاحب سے انسپائر ہوں، کیونکہ قاسم علی شاہ صاحب سے مل کے احساس ہوا کہ انسان جتنا بھی پیچھے چلا جائے، اگر اس کے اندر ہوپ موجود ہے، اس کے اندر یہ وزڈم موجود ہے، اس کے اندر گر کے پھر اٹھنے کا جذبہ اس کے اندر اگر موجود ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ اس نے کچھ نہیں کھویا۔ تو شاہ صاحب سے جب ملے تو ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ ہم ری بارن ہو رہے ہیں، ایک نئی زندگی کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز میں نے گین کی 4-5 سال مسلسل، میں نے اسٹیفن آر کویل سے لے کے جان سی میکسویل، ایڈورڈ ڈی بونو سے لے کے دنیا کے بڑے بڑے، کیونکہ میرا جو فیلڈ تھا میں اس میں ماسٹر بھی لیڈرشپ کے اندر تھا، اور میں سمجھتا تھا لیڈرشپ مجھے کہاں سے ملی۔ لیڈرشپ کا میں نے کانسیپٹ لیا اللہ پاک کی ذات سے، کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنا نائب بنایا، 18,000 مخلوقات میں سے اسے شہزادہ بنایا۔ اس پوری کائنات کی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو انسان کو اللہ پاک نے نائب بنا کے لیڈرشپ کا رول دیا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو وہ نائب اللہ پاک نے جو سٹیٹس دیا، اس سٹیٹس کی پہچان اور اس ڈگنیٹی کو پروو کرنے کے لیے کہ چاہے انسان کسی بھی علاقے کا ہو، دنیا کے کسی شہر کا ہو، اگر وہ اپنا لنک اور اپنی شخصیت، جو سیلف ڈسکوری بیسیکلی بار بار کہی جا رہی ہے، سیلف ڈسکوری، اپنی تلاش کرو، بیسیکلی اسی تلاش کی طرف ہمیں لایا جا رہا ہے کہ جو تلاش مقصد تھا زندگی کا، وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی 2 پیدائشیں ہیں۔ ایک وہ پیدائش ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لاتا ہے، اور دوسری پیدائش وہ ہے جب اسے یہ شعور آتا ہے کہ وہ دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے۔ بیسیکلی میں جو انسپائر ہوا، وہ جو اللہ پاک نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا،
میں نے کہا وہ جو خلیفے کا کانسیپٹ ہے وہ لیڈر کا کانسیپٹ ہے. تو مجھے یہ چیز اندر سے اٹھ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے میری برننگ ڈیزائر نے ایک جنون کی شکل اختیار کی، ایک جذبے کی شکل اختیار کی، تو طاقتیں ایسے آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے لوگ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس قدرت بھیج جاتی ہے.